توجہ اس بیان کی وزیر خزانہ کے اس بیان کی طرف دلاؤں گا جس میں انہوں نے بارہا اس ادارے کو کرپٹ ترین قرار دیا، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اگر آپ 2022 اور 2023 کی فنانشل رپورٹ کو دیکھا جائے تو پاسکو پاکستان کی ٹاپ 10 اداروں میں شامل ہوتا ہے، جو کہ اربوں روپے کے ٹیکس ادا کر رہا ہے، جو کہ ٹیکس نہیں صرف ادا کر رہا بلکہ ایک پروفیٹیبل ادارہ ہے۔ اور یہ رپورٹ فنانشل رپورٹ کسی عام ادارے کی نہیں، یہ اسی وزیر خزانہ کے نیچے اداروں کی ہے جنہوں نے پاسکو کے ٹاپ 10 اداروں میں شامل کیا ہے۔ نمازی کرتی ہے کہ آج جو یہاں پہ پاسکو کے غیور دوست اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پاسکو کے لیے دن رات ایک کر کے پاسکو کی گندم کو دن رات موسمی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کی نگہداشت کی اور اپنے ادارے کو ایک پروفیٹیبل ادارہ بنایا۔ جناب محترم، وزیر خزانہ کے نیچے ایک ادارہ FBR بھی ہے جو موصوف یہ کہتے ہیں کہ پاسکو ایک کرپٹ ادارہ ہے۔ وہ اسی بیان کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ FBR جو ہے ایک کرپٹ ادارہ ہے۔ اگر پاسکو کو کرپشن کے بیس پہ اگر آپ نے بند کرنا ہے تو سب سے پہلے FBR کو بند کیا جائے، نہ کہ پاسکو کو بند کیا جائے جو کہ ایک پروفیٹیبل ادارہ ہے۔ جناب مہمان گرامی، مہمان خصوصی، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے دوران لینڈ ریفارمز کی کسانوں کو زمینیں دیں اور بے آباد زمینوں کو آباد کیا، بلکہ ان کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پاسکو جیسے ادارے کا 1974 میں قیام عمل میں لے کے آئے اور اس ادارے کی بنیاد اس بیاہ پہ رکھی گئی تاکہ کسان خوشحال ہو سکے اور ملک ترقی کر سکے۔ اور پاسکو نے اپنے پچھلے 50 سالہ دور کے اندر اس اپنی ذمہ داری کو بخوبے احسن طریقے سے ادا کیا، اور آج پاکستان کے چند ایک اداروں میں پاسکو سر فہرست ہے جو کہ ایک پروفیٹیبل ادارہ ہے اور یہ ملکی معیشت کے اندر ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکمران اس ادارے کے درپے ہوئے ہیں جو کہ ایک منافع بخش ادارہ ہے، نہ کہ پاکستان سٹیل مل کی طرح اور PIA کی طرح یہ ایک کمزور ادارہ نہیں ہے، یہ منافع بخش ادارہ ہے جو اربوں روپے اس کو ٹیکس کے مد میں بھی ادا کرتا ہے۔ حسن صاحب، اب پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ گلہ تو ضرور ہے کہ اتنی تعداد میں چودھری منظور صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، ہم دوست ان سے ملے تھے تو انہوں نے ایک گلہ کیا تھا کہ پاسکو کے جب ہم پاسکو کے والے سے ملے تھے تو انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ورکرز کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ گلہ ہے کہ وہ ورکر جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ الیکشن کے دوران ہمیں ووٹ نہیں دیتے۔ آپ کا گلہ بجا ہوگا، لیکن یہ بھی کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ورکرز نے ایک مداوا کی نظر میں دیکھا ہے۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے، خدا را شہید ذوالفقار بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کی پارٹی کو، جو کہ ایک کسان اور ورکر کی پارٹی تھی، جو اپنے اداروں اور کسان کو ظالم حکمرانوں سے نجات دلائی جائے، اور انہوں نے جس قسم کی پلاننگ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے آگے سیسہ دیوار بن کے کھڑی ہو جائے اور اپنے ان اداروں کی حفاظت کرے، بلکہ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرے۔ اور واحد ادارہ ہے پاکستان کے اندر پاسکو، جو کہ
نہ صرف گندم کو محفوظ کرتا ہے بلکہ کسانوں کی خوشحالی کے لیے بھی کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس توقع کے ساتھ بیرسٹر صاحب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، کیونکہ آج آپ بلاول بھٹو صاحب اور پاکستان پیپل پارٹی کے نمائندے کے طور پہ ہمارے آج اس کنونشن میں آئے ہیں، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کے اندر نہ صرف پاسکو بلکہ دوسرے اداروں کو بھی قائم رکھنے کے لیے جدوجہد کریں گے، اور پاکستان پیپل پارٹی جو کہ ہمیشہ بائیں بازو کی پارٹی رہی ہے، جو کہ ہمیشہ ورکر اور اداروں کی تحفظ کے لیے کھڑی ہوتی رہی ہے، اداروں کو قائم کرتی رہی ہے، اداروں کی بنیادیں رکھتی رہی ہے، ان اداروں کے لیے آج آپ یہ سب لوگ ورکر، تمام ورکر کی نظر آپ کی طرف ہے۔ ہم آپ سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اور ہم اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری آواز بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب سے پہنچائیں گے اور ہمیں اس انڈسٹریلسٹ وزیر اعظم سے نجات دلائیں گے اور اس کے عزائم کو ملیہ بیٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے خوشائے گندم کو جلا دو۔